ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 14 جنوری 2024 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 172 ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الحجر سے سٹارٹ لیں گے. سورت نمبر 15 ہے اور یہ بھی مکی سورت ہے. سورۃ الحجر پارہ نمبر 13 کے اینڈ سے سٹارٹ ہو کر پارہ نمبر 14 میں مکمل ہوتی ہے. چونکہ پاروں کی تقسیم نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی نہ صحابہ اکرام نے، تو اس کی وجہ سے یہ ایک مس ہینڈلنگ ہوئی کہ سورۃ الحجر کی صرف ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے اور باقی اس کی 98 آیات، ٹوٹل 99 ہے. 98 آیات جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں ہے اور صرف پہلی ایک آیت جو ہے وہ پارہ نمبر 13 کے اندر ہے. اب اس کے پیچھے کیا حکمت تھی وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ایک بہت بڑا اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں ڈرا بیک ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے پاروں کی ڈویژن اس اعتبار سے کر دی ہے. جہاں تک قرآن کی منازل کا سوال ہے تو وہ بھی صحابہ اکرام کے دور میں تھی اور بڑے اچھے طریقے سے انہیں مینج کیا گیا. قرآن حکیم کے تعارف پہ میرے 6 لیکچرز ہیں، ان میں نے اس حوالے سے تفصیلی ڈسکشن کی تھی. سورۃ الحجر آئے اور یہ ٹاپک ڈسکس نہ ہو کہ یہ کیسی تفریق ہے کہ 99 آیات تھی ایک سورت کی، ایک آیت کو آپ نے ایک پارے میں رکھا اور باقی ساری آیات کو اگلے پارے میں شفٹ کر دیا. اس کو بھی آگے شفٹ کر دیتے، ایک لائن سے کیا ایڈوانٹیج لے لیا؟ کوئی ایڈوانٹیج نہیں لیا سوائے اس کے کہ اس کی خوبصورتی ڈسٹرب ہوگی. اس طرح کی مس ہینڈلنگ رکوعوں میں نہیں ہوئی. رکوع میں آپ کو ملے گا کہ ایک پارے سے رکوع شروع ہوتا ہے، جب تک وہ ٹاپک مکمل نہیں ہوتا وہ اگلے پارے کے اندر جا کے جب ٹاپک کمپلیٹ ہوگا تو رکوع بھی وہاں پہ جا کے مکمل ہوگا. اس کا بھی آپ دیکھ لیں، پہلا رکوع تو ظاہر ہے پارہ نمبر 13 سے سٹارٹ ہوا اور 14 نمبر پارے کے اندر جا کے مکمل ہوا. رکوع کی جو اس اعتبار سے ڈویژن ہے وہ بڑی اچھی ہوئی ہے، ایک سب ٹاپک چل رہا ہوتا ہے. سورۃ الحجر
کہ سٹارٹ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، اور اسپیسیفکلی نبی الاسلام کی دعوت کے حوالے سے بھی قرآن کا معجزہ ہونا اسے بھی ذکر کیا، اور جو کفار کی طرف سے اعتراضات تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر اسے ایڈریس کیا، اور اسی میں وہ شعراء آفاق آیت آتی ہے، آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یا دہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں ان کے ذریعے اپنا تعارف کروایا ہے، وہ بھی بڑے اچھے انداز میں دوسرے رکوع کے اندر آئیں گے۔ اور پھر تیسرا جو رکوع ہے اس کے اندر قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے تفصیل کے ساتھ۔ قرآن حکیم میں 7 مقامات پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے، ان میں جو ٹاپ آف لسٹ سمجھ لیں 4 مقامات ہیں تفصیلی، ان میں سے ایک سورۃ الحجر بھی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ، سورہ صاد اور سورۃ الاعراف میں تو بہت زیادہ تفصیل ہے، اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں بھی تھوڑا سا ذکر ہے، سورۃ الکہف کے اندر اور سورہ طٰہٰ کے اندر۔ بہرحال جو ڈیٹیلڈ ذکر ہے وہ جن مقامات پہ آئے ان میں سے سورۃ الحجر بھی ہے، اور اس میں چند ایک یونیک چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں جو باقی مقامات پہ نہیں ہیں، انشاءاللہ جب آئے گا تو میں اسے ڈسکس کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیتیں ہیں اللہ کی کتاب کی اور روشن قرآن کی۔ اس کو آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں اللہ کی آیات کی، یعنی کہ قرآن مبین کی۔ واو ایک تفصیل کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور اگر لوح محفوظ کے ساتھ آپ اسے جوڑیں تو ظاہر ہے کہ لوح محفوظ وہ الکتاب ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جس میں اصل قرآن رکھا ہوا ہے۔ اسی لوح محفوظ میں سے یہ قرآن نازل ہوا اور باقی الہامی کتابیں بھی نازل ہوئیں، تو قرآن حکیم کی جو آیات ہیں یہ الکتاب یعنی لوح محفوظ کی آیات بھی ہیں اور اس روشن قرآن کی بھی ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جب کافر یہ تمنا کریں گے کاش وہ دنیا میں مسلم ہوتے۔ یہ قیامت کے دن جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت یہ تمنا کریں گے۔ کیا سوز و گداز ہے اس آیت کے اندر کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ یہ لوگ تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے۔ یعنی آج تو یہ پیغمبر کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، آج یہ اہل ایمان کو ایمان لانے کی پاداش میں تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ خود عذاب الہی کو دیکھ لیں گے اپنی موت کے وقت یا آخرت میں، تو یہ بھی تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے، سر تسلیم خم کر دیتے۔ میرے خیال ہے مسلمانوں کو بھی اپنے اوپر یہ آیت فٹ کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جو لوگ اپنے فرقوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور فخریہ اپنے آپ کو فرقوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، کہیں قیامت کے دن یہ بھی نہ کہیں کہ کاش ہم دنیا میں صرف مسلم ہی ہوتے اور اپنے آپ کو فرقوں میں منسوب نہ کرتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، کھائیں پیئیں، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو متاع دیا ہے اسے استعمال کریں۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور یہ جن کاموں کے اندر مشغول ہیں، طول عمل کا شکار ہیں، غفلت میں، جھوٹی امیدوں میں، یہ اسی میں سرگرداں رہیں، ان قریب یہ اس کا انجام جان لیں گے۔ یعنی یہ آخری درجے کا غصہ ہے، جب کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے نا، اس کے بارے میں پھر یہ ڈیسیژن ہو جاتا ہے کہ اے نبی اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ کھائیں پیئیں، یاشی کریں، دنیا میں
اپنی اسی کھیل کود کے اندر سرکردہ رہے، وہی جھوٹی امیدیں لگا کر رکھیں، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، اچانک ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا جب آئے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو مگر یہ کہ اس کی ہلاکت کا وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر تھا، لکھا ہوا تھا، جو اللہ کو معلوم تھا۔ یعنی نبی علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو بھی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کو بار بار کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن کا عذاب آ کیوں نہیں جاتا، اور انبیاء کرام کے انکار کرنے کے اوپر جو عذاب آتا ہے وہ ہم پر کیوں نہیں اے نبی تم لے آتے، تو ان کو بتاؤ کہ وہ اللہ کے ہاں مقرر ہے، جب اللہ چاہے گا وہ عذاب آئے گا، اور جب اللہ نہیں چاہے گا وہ عذاب اسی طریقے سے ڈیلے ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو اس کا ٹائم اور وقت، تاریخ، دن بھی مقرر ہے۔ ہر شخص کا انڈیویجول عذاب اس دن سٹارٹ ہو گیا جس دن اس کی موت آ گئی، پھر آخرت کا عذاب بھی ہے، اور دنیا میں بھی غزوہ بدر کی شکل میں عذاب تو آیا مشرکین عرب کے اوپر۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی بھی امت نہ تو آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار کے اوپر عذاب آنے کا وقت ہے وہ مقرر ہے۔ اگلی بستیاں بھی جب ہلاک کی گئیں تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ ڈیلے ہوتا ہے اور نہ جلدی عذاب آتا ہے، وہ اپنے وقت کے اوپر آئے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ نبی الاسلام کے کیس میں غزوہ بدر، احد، خندق کے اندر مشرکین عرب پہ عذاب کی قسطیں آئیں، لیکن جو بڑا عذاب فتح مکہ کے دن آنا تھا وہاں پر معافی کی اناؤنسمنٹ ہو گئی، اور پھر اس سے اگلے سال 9 ہجری کے اندر سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے، مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے بھیجا کہ جا کر منا میں میری طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کر دو، کیونکہ عرب میں یہ کلچر تھا کہ قریبی رشتہ دار کی اناؤنسمنٹ کو اس کی طرف سے شمار کیا جاتا تھا۔ تو سورہ توبہ کی آیات انہوں نے تلاوت کی کہ اب اگلے سال کوئی بھی یہاں پہ کافر حج کے لیے نہیں آ سکتا، اور 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو ایمان لے آؤ یا پھر عرب کی سرزمین چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب عرب کی سرزمین کو اپنے لیے مخصوص کر لیا، ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے۔ یہ وہ عذاب استیصال تھا جو انبیاء کے انکار کے اوپر اینڈ پہ قوموں پر آیا کرتا تھا، جس کے تحت فرعونی ڈبوئے گئے سمندر کے اندر، جس کے تحت قوم ہود ہلاک ہوئی، قوم صالح ہلاک ہوئی، اور قوم لوط ہلاک کی گئی۔ اس طرح کا عذاب ہمارے نبی کے کیس میں صحابہ کرام کی تلواریں اللہ نے مسلط کی۔ کچھ قسطیں تو اس کی آئیں، جو بڑی قسط آنے والی تھی اس کی نوبت ہی نہیں آئی، لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن ظاہر ہے یہ مکی دور کی آیات ہیں، تو اس وقت تو کسی کو مستقبل نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پہ اتارا گیا ہے الذکر، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، بے شک تو مجنون ہے، تیرا ذہنی توازن درست نہیں ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہاں پر الذکر قرآن کے لیے استعمال ہوا، تو کافر تو بہت کچھ کہا کرتے تھے۔ قرآن میں آیا کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، جو یہاں پہ بھی ذکر آیا، اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے عام انسانوں کی طرح، کھاتا پیتا ہے، حالانکہ یہ تو عیب والی بات نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کا کلیم یہ تھا کہ پیغمبر تو ایک سپر ہیومن ہونا چاہیے جس میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہوں کہ وہ کھائے پیے بغیر بھی زندہ رہے۔ اب یہ غلط ڈیمانڈ تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہتے تھے اسے پریشان خواب آتے ہیں جو یہ بیان کرتا ہے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قصہ گو ہے،
اگلے لوگوں کی سٹوریز اس نے یاد کی ہوئی ہیں، یا اسے کوئی املا کرواتا ہے اور وہ اپنی زبان میں آ کے بیان کرتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو قرآن حکیم میں مختلف جگہ کے اوپر رپورٹ ہوئی ہیں۔ اب یہ باتیں سننا، ان کے اوپر صبر کرنا، یہ پیغمبر کے لیے ایک آزمائش والا معاملہ تو تھا، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ پھر تسلی بھی دیتا ہے۔ یہاں پر ان کا ایک اعتراض نقل ہوا ہے کہ جب وہ مجنون کہتے تھے تو ساتھ کہتے تھے لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کہ کیوں نہیں تو فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آتا اگر تو واقعی سچوں میں ہے۔ یعنی فرشتوں کو سامنے لے کر آ، قرآن تو سنتے تھے، ان کی زبان میں تھا، انہیں پتا تھا اگلی قومیں ہلاک کی گئی، تو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اگلی قوموں کے اوپر عذاب بھیجا، تو وہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے یہاں بھی عذاب لے کر؟ یا تمہارے پاس اگر فرشتے آتے ہیں وہی لے کر تو ہمارے سامنے نظر آئے، ہم خود دیکھیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو لے کر آؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ اعتراض مختلف جگہوں پہ ہے، سورۃ الانعام میں بھی گزرا، وہاں پہ کچھ اور جواب تھا، وہ سارے جواب آپ ایک جگہ جمع بھی کر سکتے ہیں، باقی مین جواب یہی ہے جو یہاں پر آ رہا ہے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے کہ ہم فرشتوں کو نہیں بھیجتے مگر حق کے ساتھ، با مقصد، وما کانوا اذا منظرین، اور جب وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں نا پھر مہلت نہیں دی جاتی کافروں کو۔ یعنی یہاں پہ یہ پیش گوئی تھی کہ یہ جو فرشتے ڈیمانڈ کر رہے ہو نا، پھر فرشتے تو عذاب ہی لے کے آئیں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہو نا فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، فرشتے آ گئے تو پھر تسی گئے، تو یہ فرشتے ڈیمانڈ کرنا بند کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل ہے اسے غنیمت سمجھو۔ اچھا، بعض جگہ پہ یہ جواب بھی آیا جب انہوں نے اعتراض کیا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں پیغمبر بنا کے آیا سورہ بنی اسرائیل میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے، چونکہ اب انسان آباد ہے تو پیغمبر انسانوں میں سے آئے گا۔ اچھا، اگر فرشتہ کوئی آ جاتا نا پھر انہوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ تو فرشتہ ہے، اسے کیا پتا کہ بھوک لگے تو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ تو پیٹ نہیں لگا ہوا، یہ ہمارے لیے کون سا آئیڈیل بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس دو ہی چوائسز تھیں اس حوالے سے، یا تو انسان پیغمبر ہوتا یا انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہوتی، تو انسان ہی پیغمبر ہو یہی بیسٹ پاسبلٹی ہے، کیونکہ انسان ہی انسان کے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو فرشتے مانگتے ہیں نا، تو فرشتے تو پھر کسی مقصد کے تحت نازل ہوتے ہیں، اور پھر مقصد تمہارے حق میں تو یہ ہوگا کہ تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اور غزوہ بدر میں بخاری مسلم میں ہے فرشتے نازل ہوئے، احد میں بھی نازل ہوئے، فرشتوں نے کتنے کافروں کو قتل کیا، حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے اصحاب میں سب سے افضل کون ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو میرے ساتھ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ تو فرشتوں کے مراتب بھی اس حوالے سے ہے، تو بدر میں شریک ہوئے، اور وہ لوگوں کی تسلی کے لیے تھا، اللہ کو تو فرشتوں کی حاجت نہیں ہے۔ 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، یہ قرآن حکیم میں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ کہا کہ یہ تو تعداد جو بیان کر رہے ہیں تمہاری تسلی کے لیے، باقی مدد تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب وہ شعراء آفاق آیت آ رہی ہے، سورہ الحجر کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دیکھیں اس میں تاکید کیا ہے، اِنَّا، بے شک ہم نے، نحنو، ہم نے، نزلنا، ہم ہی نے نازل کیا، الذکر، اس یاد دہانی کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم ہی، لَهُ لَحَافِظُونَ، ضرور بالضرور، لحافظون، ضرور، پھر ضرور آ گیا،
اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم پر بھی زور ہے. ہم کا سیگا آپ دیکھ لیں 1 2 3 دفعہ آیا, پھر چوتھی دفعہ بھی آیا حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے. تاکید آئی 3 دفعہ کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, اور تاکید آئی 3 دفعہ کہ بے شک ہم ہی نے اسے نازل کیا. یہ قرآن حکیم میں وہ مقام ہے جو قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا. اس کانٹیکسٹ میں شعراء افاق آیت ذروہ سنام یعنی ایپیکس چوٹی وہ یہ آیت ہے, اور یہاں پر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے الذکر فرمایا, یعنی یاد دلانے والی چیز. قرآن کس کی یاد دلانے والی کتاب ہے؟ اللہ کی. الذکر, دی ریممبرنس, یعنی یہ وہ کتاب ہے جو یاد دلاتی. اچھا, آپ کو اگر کسی کی یاد دلائی جائے تو اس شخصیت کی, اس ہستی کی یاد دلائی جاتی ہے جس کا تعارف آپ کو آلریڈی معلوم ہو, لیکن کسی وجہ سے آپ بھلا چکے ہوئے ہو. دنیا میں بھی اگر آپ کو کسی نے کوئی چیز گفٹ دی ہے نا, اور کبھی اپنے کمرے کی سیٹنگ کے دوران اس کا وہ گفٹ سامنے آ جائے نا, تو فوراً آپ کو یاد آتا ہے یہ فلاں نے دیا تھا. یعنی اس کا تعارف پہلے آپ کے پاس ہوتا ہے, وہ گفٹ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ یہ مجھے کسی نے دیا تھا. قرآن وہ گفٹ ہے, وہ یاد دہانی ہے جو ہماری انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے توحید ڈال دی تھی, جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا. الست بربکم قالوا بلا, سورۃ الاعراف میں آیا. سب نے کہا تھا کہ اے ہمارے رب, بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے. تو ہماری یادوں میں کہیں دفن ہے یہ چیز توحید, اسے دوبارہ سے یاد دلانے والی چیز جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کے اندر موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کے اندر موجود ہے. اب وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ کا جو یاد والا معاملہ ہے, اللہ کا ذکر والا معاملہ ہے, جس میں ہمارے دلوں کا سکون ہے, جو ہم پچھلی سورت میں پڑھ چکے سورہ الرعد کے اندر, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. اس میں نے تفصیلی آلموسٹ کوئی 40 منٹ کی گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ اللہ تعالی کا جو ٹاپ آف لسٹ ذکر ہے وہ قرآن ہے. اللہ کی تعریف بھی ہے, اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے, اور الذکر نصیحت کے معنوں میں بھی آتا ہے. نبی علیہ السلام بھی اللہ تعالی کی طرف سے ذکر کرنے والے ہیں, یاد دہانی کروانے والے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, یعنی یہاں پہ ہے ڈر سنانے والا, خوش خبری دینے والا. وما ہوا الا ذکر للعالمین, یہ نبی تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا, قرآن کے لیے بھی آیا, اللہ کا تعارف کروانے والے. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ٹاپ آف لسٹ جو ذکر ہے وہ قرآن, پھر اس کے بعد جو فرائض ہیں ہم پر, ان میں بھی ٹاپ کے اوپر نماز. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ, میرے ذکر کے لیے, یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور باقی جو ذکر ہے جو ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اس کا تو پروٹوکول بھی کوئی نہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. صبح شام کی دعائیں ہیں, وہ بھی ذکر کی ایک فارم ہے, لیکن ٹاپ آف لسٹ قرآن. یہ وہ آیت ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9,
جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن 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 صرف عربی ٹیکسٹ کی، قرآن کی تفسیر جو ہے اس میں کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے، اس کی عربی کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور اس ماڈرن ورلڈ میں تو اس کے ترجمے کو بھی کوئی چینج کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اب تو ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ کرنی ہے، وہ کمپیوٹر کر کے دے گا، اور کمپیوٹر نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ شیعہ ہے۔ کمپیوٹر ہے، وہ عربی لنگوسٹک کا جو اپروپریٹ معنی بنتا ہے وہ آپ کو بتائے گا، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا۔ اب قرآن کے ساتھ کوئی اس طرح کا کھلواڑ بالکل نہیں کر سکتا کہ وہ ترجمہ اس کا بدل دے، ہاں وہ پریکٹیکلی بدل بھی دے کوئی فرق نہیں ہوگا، پکڑا جائے گا۔ تفسیر جتنی مرضی وہ غلط لکھے پکڑی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی پکڑ نہیں ہوگی کہ کوئی غلط اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی پکڑ آ جائے، وہ آپ کے لیے آزمائش ہوگا۔ لیکن قرآن پاک کا جو ٹیکسٹ ہے نا، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے تباہ آزمائی کرنے کی کوشش کی ان کی کوشش ناکام رہی۔ اس وقت بھی دنیا میں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن جب پرنٹ ہوتا ہے نا، اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کم از کم 4-5 حفاظ کی طرف سے سگنیچر ہوتے ہیں کہ ہم نے اسے حرف بہ حرف پڑھا ہے اور یہ بالکل درست ہے۔ اچھا، یہ کتاب کو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے سے جا کے میچ نہیں کرتے جو ٹرکی میں رکھا ہوا ہے یا رشیا میں، وہاں کس کی اپروچ ہے، اور یہ لے بھی جائیں تو میچ کر ہی نہیں سکتے، اس پہ تو زبر زیر پیش ڈلے ہی نہیں ہوئے ہیں، اور وہ تو ایک دوسرے خط میں لکھا ہوا ہے، وہ جو یہاں کے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ حفاظ کی کریمنگ اسے محفوظ بناتی ہے، اور وہ اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں ایک ایک چیز کی، جو انہوں نے نسل در نسل ٹرانسفر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا ہے، صحابہ نے تابعین کو، تبع تابعین کو، اس طریقے سے یہ ساری کی ساری چیز ٹرانسفر ہوئی اجماع امت سے، عملی تواتر سے۔ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ لیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کروایا امت کے ذریعے، کیونکہ ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا، یہ خدمت اللہ نے امت کے سپرد کی۔ بڑے بڑے لوگ ڈنڈیاں مار کے گئے، قرآن کے کسی لفظ کو چینج نہیں کر سکے۔ آج ہم گمراہ فرقوں کو جو اتنے اعتماد کے ساتھ للکارتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں اگر قرآن تبدیل ہو جاتا تو انہوں نے تو ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے ہی اپنی مطلب کی آیات بیچ میں داخل کر لینی تھی۔ آج ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، نہ انہیں غلط کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں تفسیر یہ بنتی ہے، تفسیر کہاں فلاں عالم نے لکھی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، بھاگ نہیں سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے۔ جو شخص یہ کوئی گلہ شکوہ کر سکتا تھا نا کہ میں نے وقت کے پیغمبر کو اپنے سامنے نہیں پایا، اللہ نے اس کا گلہ شکوہ دور کر دیا۔ پیغمبر کا خلیفہ وصی قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ نبی الاسلام بھی تو اپنے بعد یہی قرآن ہی دے کے گئے نا۔ اگر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نہ لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بھیجنے پڑنے تھے، ادروائز اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جاتی، کیونکہ اگر میرے تک تعلیمات ہی صحیح نہیں پہنچی ہیں تو میں اللہ کے حضور کیسے پکڑا جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انشور کیا قرآن کو محفوظ کر کے، کیونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا تھا۔ لہذا ختم نبوت کے اوپر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں اگلی کتابیں الہامی، کیا وہ لاڈلی کتابیں نہیں تھی؟ بالکل تھی، انہیں کیوں نہیں محفوظ کیا؟ اس لیے کہ اس وقت اگر کوئی کتاب کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا تھا نا تو وقت کا پیغمبر موجود ہوتا تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست جو تھی نا وہ بھی انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ کوئی بھی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ اپنے حکومتی معاملات کو اگلے نبی کو ٹرانسفر نہ کرتے۔ تو آپ امیجن کریں کہ ہر وقت پیغمبر موجود ہو دنیا میں، کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا۔ کوئی تشریح بھی غلط کرے گا تو لوگ کہیں گے جی پیغمبر سے فیصلہ کرواتے ہیں، تو اختلاف کے چانسز ہی ختم ہے۔
اگر اب اللہ نے یہ ڈیسیژن کیا کہ پیغمبر میں نے کوئی نہیں بھیجنا، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ اب کتاب پھر محفوظ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اب کتاب بدل گئی تو ہدایت تو ختم ہو گئی، سارے جنتی ہو گئے، کیونکہ اللہ کے حضور آپ مقدمہ جیت جائیں گے کہ مجھے کیا پتا تھا، میں نے جس زمانے میں آنکھ کھولی اس میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ یا علی مدد بھی لکھا ہوا تھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد بھی لکھا ہوا تھا۔ آپ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں جناب، جو پکارتے ہیں نا انہوں نے بھی حاشیے میں لکھا ہوتا ہے، قرآن میں نہیں داخل کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ اس لیے کیا چونکہ پیغمبر اب کوئی نہیں آنا تھا، ادروائز کتابیں تبدیل ہو جاتی، جس طرح اگلی ہوئی تھی یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کوئی نہ کوئی مقدمہ اپنا پیش کر سکتے تھے کہ یا اللہ ہم تک تو بات ہی صحیح نہیں پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو دعوی نبوت ہے نا، اس کے اوپر جو سب سے بڑی دلیل ہے، آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے، جو ہم ہر وقت دنیا کو پیش کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کے جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات تھے، جن میں سے ایک ہی معجزہ ایسا ہے جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا نبوت کی نشانی کے طور پر، بخاری مسلم میں آیا، وہ چاند دو ٹکڑے ہوا۔ یہ ایک نشانی تھی جو لوگوں کے سامنے تھی۔ باقی آپ کو جتنے معجزات ملتے ہیں نا، وہ نبی علیہ السلام کے اس طریقے سے چیلنج کر کے کوئی دکھانے والے معجزات نہیں تھے۔ سفر میں پانی کم پڑ گیا، بخاری مسلم میں آیا، نبی علیہ السلام نے ایک پیالے میں انگلیاں رکھی اور چشمے جاری ہوئے، 1500 صحابہ نے پانی پیا بھی، جانوروں کو پلایا، سٹور بھی کر لیا، اور جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ ہم 1 لاکھ بھی ہوتے نا تو وہ پانی اس سے بھی زیادہ تھا۔ لیکن اس کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام نے کسی کو بلایا نہیں کہ دیکھو میں ایک پیالے میں سے 1 لاکھ بندے کا پانی نکالنے لگا ہوں، مجھ پہ ایمان لے آؤ۔ ویسے آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو پیش کی جا سکتی تھی، لیکن نہیں۔ یہ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا کہ میں نے اپنے نبی کا جو معجزہ پیش کرنا ہے نا، وہ ایسا معجزہ دعوی نبوت والا پیش کرنا ہے جو نبی کے پورے زمانے کے لیے ویریفائیبل ہو، اور وہ قرآن ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے اپنے زمانے میں بھی یہی قرآن تھا، آج بھی ہے۔ آپ پرانے معجزے آج کے لوگوں کو کیسے دکھا سکتے ہیں؟ یعنی میں دکھا سکتا ہوں کسی کو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے؟ نہیں دکھا سکتا، کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے۔ جو ریکارڈ ہے وہ تو ہمارا کلیم ہے نا حدیث کا، وہ تو نہیں وہ مانتے، لیکن ہم قرآن پیش کر سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ قرآن کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ پہلی دلیل تو ہم یہ دیں گے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، دیکھ لو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کلمی نسخے موجود ہیں قرآن کے مختلف میوزیمز کے اندر، جن میں کافروں کے میوزیم بھی ہیں۔ کاربن ڈیٹنگ ہو جاتی ہے، آپ کو پتا ہے چند سال پہلے انگلینڈ کے میوزیم کے اندر بھی ایک ایسا نسخہ نکلا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا تھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیات تھی اور باقی صورتیں تھی چند ایک، اور کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ ایون کافر بھی یہ مانتے ہیں کہ جو مصحف عثمانی ہے، جس کے اوپر اتفاق ہے پوری امت کا، سنی ہو شیعہ ہو، وہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے، اور ایسی حفاظت ہے کہ آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں، اسے کہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کرے الحمدللہ رب العالمین، اور افریقہ کے مسلمان کو کہیں کہ اگلی آیت پڑھ، وہ پڑھے گا الرحمن الرحیم۔ پھر رشیا کے مسلمان کو کہیں اس سے اگلی والی پڑھ، وہ کہے گا مالک یوم الدین۔ اور کوئی 2 مسلمان کسی بھی اعتبار سے اختلاف نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے معجزہ رکھا قرآن، تاکہ نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے جسٹیفائی ہو کہ قرآن حکیم کو آپ کسی بھی دور کے ٹیسٹ کے اوپر پیش کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ قرآن وہ کلام ہے جس کو سن کر شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے کہ اس طرح کا کلام ہم نہیں لکھ سکتے۔ اور یہ ٹیکنیکل چیزیں وہ ہیں جو صرف عربی لنگوسٹک جاننے والے ہی، اور اس میں بھی جو لوگ ادب سے واقف ہیں وہ عام عربی جاننے والے نہیں،
یہ وہ اسپیکٹ ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم اجرمی نہیں سمجھ سکتے. ایون عربیوں میں بھی وہ لوگ سمجھیں گے جن کا شغف ہے اس کے ساتھ. لیکن یہ چیز کہ قرآن محفوظ ہے، قرآن کا دعویٰ تھا کہ اس کتاب میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے. سورہ حامیم سجدہ میں آیا، اور یہاں پہ آیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ہمیں حفاظت تو نظر آ رہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. کوئی لے کر آئے نسخہ کوئی دوسرا اور دکھائے ہمیں کہ دیکھیں جی یہ ہے جسے مسلمان مانتے ہیں. ایک تو یہ جو قرات کے اختلاف ہے، وہ اختلاف کا لفظ اس کے لیے غلط ہے، وہ 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ اختلاف ڈسپیوٹ کے معنوں میں نہیں ہے، یہ اختلاف 7 قرات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. لیکن جو دنیا میں یہ چل رہی ہے قرات، یہ وہ قرات ہے جو کہ قریش والی قرات ہے، جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریٹن میں باقی رکھا، باقیوں کے نسخے جلوا دیے. صحیح بخاری میں آتا ہے. لیکن نسل در نسل وہ قرات بھی چل رہی ہے. اس وقت افریقن کئی ملک ہیں جن میں دوسری قرات بھی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ آپ نے اکثر یہاں بھی سنی ہوگی کہ وہ اس انداز میں، جس طرح ڈائلیکٹ ہمارے بھی مختلف ہیں. ایک پنجابی پوٹھوہار کی ہے، ایک پنجابی لاہور والی سائڈ کی ہے، ایک پنجابی جو ہے وہ سیالکوٹ کی ہے، فیصل آباد کی ہے. تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق سے جو ہے وہ بات ایک ہی ہے. ہم بولتے ہیں ادھر آ، پنڈی والے بولتے ہیں ادھر آ. تو اب پیش کا فرق آ گیا نا، لیکن لفظ وہی ہے، بولنے کا انداز ڈفرنٹ ہو گیا. قرآن میں بھی ایک قرات کے اندر مالک یوم الدین ہے، ایک قرات میں مالک یوم الدین ہے. اس میں میم کے اوپر زبر ہے، کھڑا زبر نہیں ہے. اور زبر زیر کا فرق بھی ہے. ایک قرات میں لقد جاءکم رسول من انفسکم ہے، ایک قرات میں انفاسکم بھی ہے. انفسکم، انفاسکم، انفسکم تمہاری جانوں میں سے ایک پیغمبر آیا، انفاسکم تم میں بہترین نفیس ترین شخص آیا. بیک وقت دونوں مانے نبی اسلام کے کیس میں درست ہے. تو یہ قرات کا اختلاف اپنی جگہ ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، ڈسپیوٹ نہیں ہے. 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا ہے. لیکن یہ جو قرات پوری دنیا میں چل رہی ہے، اسی میں ہی حفظ کیا جاتا ہے اور آگے ٹرانسفر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اس قرات کو بس ایک قرات کے فن کے طور پر ضرور زندہ رکھا ہوا ہے. سبع عشرہ کا کورس بھی کر کے قرآن حضرات آتے ہیں جو والضحیٰ واللیل اذا سجا، اسے پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجے. ہم پڑھتے ہیں سجا، وہ سجے، لیکن معنی وہی ہے، وہ بولنے کا انداز ہے. ٹھیک ہے. جس طرح آپ سرائکی طرز میں جو لوگ پنجابی بولتے ہیں، وہ آپ کو پنجابی ذرا ڈفرنٹ لگے گی، ہماری والی پنجابی ذرا ڈفرنٹ لگے گی. لاہور والوں کی پنجابی بالکل ڈفرنٹ ہے. فیصلہ آباد والوں کی آپ پنجابی دیکھیں تو بالکل ڈفرنٹ ہے. وہ ہمیں سن کے پتا چل جاتا ہے کس علاقے کی پنجابی ہے، لیکن ساروں کے لیے پنجابی کا لفظ بولا جاتا ہے. تو قرآن حکیم کی وہ قرات کا جو اختلاف ہے، وہ اسے اس اعتبار سے کوئی مشکوک نہیں بناتا، کیونکہ اکثر لوگ اس کو پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں. میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی ہیں. ماڈرن دور کے اندر دمشق شام کا ایک رائٹر ہے عثمان طاہا، جسے سعودیہ والوں نے ہائر کیا تھا آلموسٹ کوئی 30-40 سال پہلے. اس نے مصحف لکھ کے دیا، مختلف مصحف لکھوائے تھے سعودی عرب والوں نے. شاہ فہد جو پرنٹنگ پریس ہے انہوں نے، یہ جو ہمارے ہاتھ میں یہ بلو والا قرآن ہے جو آپ کو مسجد نبوی میں، بیت اللہ شریف میں ملتا ہے، یہ بھی اس کا ہی لکھا ہوا ہے. یہ بلو بائنڈنگ سے سعودیہ سے شائع ہوتا ہے، اور یہی قرآن ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے شائع ہوتا ہے. دونوں پہ لکھا ہوا ہے کہ عثمان طاہا کا لکھا ہوا قرآن، وہ کاتب وہی ہے. اور ایسے کمال انداز میں اس نے لکھا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس قرآن کے آلموسٹ 600 سے زیادہ صفحات ہیں. ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہو رہی ہے. اس طرح اس نے الفاظ کو ایڈجسٹ کیا ہے، کوئی ایک صفحہ نہیں ایسا کہ جس پہ آیت مکمل نہ ہو رہی ہو. بڑی محنت کی ہے اس بندے نے، کئی بار اسے پریکٹس کرنی پڑی، کئی الفاظ چھوٹے بڑے کر کے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے.
لیکن اس نے یہ اس کی نشانی ہے، اسے کہا جاتا ہے عثمان طٰہٰ کا مصحف۔ عثمان طٰہٰ اس کا کاتب بھی ہے اور یہ مصحف عثمانی بھی ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف جو انہوں نے قریش کی قرات میں باقی رکھا تھا۔ اور پاکستان میں جو زیادہ قرآن چلتا ہے وہ تاج کمپنی کا لکھا ہوا قرآن ہے، وہ بھی کمال لکھا ہے، بلکہ اس کی رائٹنگ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، مجھے تو وہ رائٹنگ زیادہ پسند آئی ہے۔ ایون سعودی عرب میں بھی جب تک ان کے پاس یہ نہیں تھا، وہ تاج کمپنی کے قرآن کو ابھی پسند کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جب ان کے سفیر آتے ہیں تو گفٹ میں تاج کمپنی کا وہ بڑا قرآن دیا جاتا ہے، کیا وہ کاتب ہے جس نے وہ قرآن لکھا ہے، مزہ آ جاتا ہے پڑھنے کا اس کو۔ اور یہاں پہ جتنے حفاظ ہیں نا وہ تاج کمپنی والے قرآن سے نا حفظ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں 16 سطروں والا قرآن، یعنی 16 لائنوں والا قرآن ہے۔ اس قرآن میں 16 لائنیں ہوتی ہیں ہر صفحے کے اوپر، ہر صفحے پہ آیت تو نہیں مکمل ہوتی لیکن وہ 16 لائنوں والا قرآن ہے، اور بڑے زبردست انداز میں جو ہمارے جتنے بھی یہاں حافظ ہیں انہیں ان کے دماغ میں بھی چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اس صفحے پہ اس جگہ کر کے آیت آتی ہے، ظاہر ہے وہ پڑھ پڑھ کے نا وہ دماغ میں خود بخود بیٹھ جاتی ہے چیز۔ جو بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، میں بھی جو قرآن بار بار پڑھتا ہوں مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس صفحے پہ جا کے اس پورشن پہ وہ آیت آتی ہے، صفحہ نمبر نہ یاد ہو لیکن آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے جو پڑھی تھی وہ ادھر آتی ہے جا کے۔ تو اس طریقے سے وہ لائنوں والا جو 16 لائنوں والا قرآن ہے۔ سعودی عرب کا جو قرآن ہے وہ 15 لائنوں والا ہے لکھا ہوا، یہ والا بلو قرآن۔ مختلف یعنی دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں لیکن قرآن وہی ہے۔ یہ انہوں نے خط نسخ میں لکھا ہے جو ہم گول گول الفاظ لکھتے ہیں، لیکن آپ سعودی عرب میں جائیں تو انہوں نے جو اپنا قرآن ہے وہ گرین بائنڈنگ میں ہے، وہ چپٹے الفاظ ہوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں جی، خط ریحان کہتے ہیں، ہاں چپٹے جو الفاظ لکھے جاتے ہیں، ہمیں تو وہ پڑھتے ہوئے بھی نا ذرا دقت ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ ہمارا پڑھے جانے والا خط نہیں ہے، لیکن عربی اس خط کو پڑھتے ہیں۔ اچھا لیکن اس میں پھر آپ دیکھیں اس میں جو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ نہیں ہوتے، یہ ہماری ضرورت ہے، عربیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب تک میم کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہوگا نا ہم مالکی لفظ نہیں پڑھیں گے۔ ان کے قرآن پہ میم کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہوگا، عام والا زبر ہوگا، ہم اسے پڑھیں گے مالکی یوم الدین، لیکن عربی اسے پڑھے گا مالکی یوم الدین۔ اسے پتا ہے کہ اس وقت یہاں پہ یہ پڑھنا ہے، کھڑی زیر نہیں ہوگی وہ لمبا کرے گا، الٹا پیش نہیں ہوگا، وہاں سیدھے والا پیش ڈلے گا، لیکن اسے پتا ہے کہ لاہو لکھا ہے نا تو میں نے اسے لاہو پڑھنا ہے، کیونکہ لینتھ ڈبل ہو جاتی، الٹا پیش عام پیش سے ڈبل لینتھ کا ہوتا ہے پڑھنے میں، کھڑا زبر عام زبر سے ڈبل لینتھ کا ہوتا ہے، کھڑا زیر عام زیر سے ڈبل لینتھ کا ہوتا ہے، تو انہیں پتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہاں پہ اللہ بھی جو لکھا ہوگا نا اس پہ کھڑا زبر نہیں ہوتا، یہ والا زبر ہوتا ہے، لیکن پڑھیں گے وہ اللہ، اللہ نہیں پڑھیں گے، زبر کو چھوٹا نہیں پڑھیں گے، لیکن ہم لوگوں کے لیے تو پرابلم ہوتی ہے، اس لیے یہ زبر زیر اور یہ پیش۔ ویسے تو عربیوں کو وہ والے زبر زیر پیش کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اردو میں کیا زبر زیر پیش کی ضرورت پڑتی ہے جن لوگوں کو اردو آتی ہے؟ ہمارا بچہ بھی دال نون لکھا ہونا تو دن پڑھے گا، بچہ بھی اسے دون یا دن نہیں پڑھے گا، کیونکہ اسے پتا ہے نہ دن کوئی لفظ ہے نہ دون کوئی لفظ ہے، اور اگر کوئی الفاظ ہوں بھی تو وہ جملے سے پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ لفظ میں ہے یا میں ہے۔ اب مجھے بتائیں میں اور میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، کیا اور کیا ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، ہم جملے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ میں نے اس کو کیا پڑھنا ہے یا کیا پڑھنا ہے، ہاں، لیکن جن لوگوں کو اردو نہیں آتی انہیں تو سکھانا پڑے گا کہ بھائی یہ یہاں پہ کیا ہے یہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے عربیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مصحف کو بغیر زبر زیر پیش کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی ان کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے زبانی قرآن یاد کیا ہوا ہے انہیں چاہے عربی لنگوسٹک نہ بھی آتی ہو، ہمارے حفاظ کو عربی کدھر آتی ہے، عربی پروناؤنس کرتے ہیں، عربی لینگویج ان کو نہیں آتی ہے، اس کی اٹھان کیا ہے، عربی کی ڈکشنری کیا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں۔ علماء غلط پڑھ دیتے ہیں،
جنہیں عربی کا ترجمہ بھی آتا ہے، جنہیں عربی لنگوسٹک بھی آتی ہے، وہ غلط پڑھ دیتے ہیں. قاری حضرات جو حفاظ ہیں، جنہیں صحیح قرآن آتا ہے، وہ لفظ کو غلط نہیں پڑھتے. کیوں؟ انہوں نے اپنی کرامنگ سے یاد کیا ہوا ہے. جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ یا قرآن کی جو صورتیں ہم فریکوینٹلی پڑھتے ہیں، وہ ہم نے کیسی یاد کی ہوئی ہیں. ہمیں تو کوئی غلطی نہیں لگتی اس میں. سورۃ الفاتحہ میں کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ آپ 5ویں آیت کی جگہ 4تھی پڑھ دیں، وہ زبان پہ چڑھے گی نہیں. اگرچہ کسی کو اس کا معنی نہ بھی آتا ہو، وہ اس نے اسی طریقے سے اسے کریم کیا ہوا ہے. اور یہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن میوزک، ملکوتی غنا جو رکھا، جو اس میں ایک وزن ہے جس کی وجہ سے قرآن کو آپ طرز لگا کے پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ اسی وجہ سے تھا تاکہ عرب کے لوگ اسے زبانی یاد کریں. اگر یہ نثر میں ہوتا نا تو اس طریقے سے چیزیں یاد نہ ہوتی. اور قرآن کا یہ وزن اس کی حفاظت اس طرح کرتا ہے کہ آپ کسی ایک آیت کو اٹھا کے دوسری صورت میں فٹ بھی نہیں کر سکتے. وہ آیت بولے گی کہ میں ادھر کی نہیں ہوں. کئی صورتوں میں بھی ایک سے زیادہ کئی وزن آ جاتے ہیں، لیکن وہ جب وزن چلتے ہیں تو پھر ایک جیسے چلتے ہیں. تو اس وزن نے نہ صرف اس میں خوبصورتی پیدا کی ہے کہ آپ طرز بھی لگا سکتے ہیں، بلکہ حفاظت بھی کی ہوئی ہے. اب یہ عربی لنگوسٹک کی جو جتنی چیزیں ہیں، یہ تو جو عربی ادب کے جاننے والے لوگ ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں قرآن میں یہ اس طرح ہے، اس طرح ہے. آج کے زمانے میں کیا ہو سکتا ہے؟ آج کے زمانے میں قرآن کو آپ سائنس کے ٹیسٹ سے گزاریں. سائنس وہ جو اسٹیبلش ہے، جو صرف تھیوریز ہیں، کنفرم نہیں ہے، ان کی میں بات نہیں کر رہا، یا ابھی ایوالو ہو رہی ہیں. تو کئی ایک ایسی چیزیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی جو پرورش ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، کن سٹیجز سے، یہ تو ہمیں آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے جب الیکٹرانک مائکروسکوپ کی انوینشن ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے. لیکن قرآن میں جو ترتیب اس کی بیان ہوئی ہے سورہ الحج میں، سورۃ المومنون کے اندر، کہ کن سٹیجز سے گزرتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بتا سکتے ہیں. ہر زندہ چیز کا پانی سے پیدا ہونا جو قرآن بیان کرتا ہے، یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو اسٹیبلش ہیں وہ قرآن حکیم میں صرف اسی لیے ہے کہ قرآن اللہ کا قول ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. قرآن اور ماڈرن سائنس، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر، تو کئی ایک میری ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے میں نے ڈسکشن کی ہوئی ہے. اور اب جو میتھمیٹکس کے شوقین لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کے اندر سے بہت کچھ نکالا ہے کہ قرآن میں جو آسمان کا لفظ السماء آیا ہے نا، جتنی دفعہ اتنی دفعہ الارض آیا ہے. یہ کتنا بڑا اس نے اتفاق ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی ہیرا پھیری ہو تو پکڑی جائے گی. اسی طریقے سے پانی اور خشکی کا جو ذکر آیا ہے وہ اسی ریشو پروپورشن سے آیا ہے جتنا اس پلانٹ ارتھ کے اوپر پانی اور خشکی کا ریشو پروپورشن ہے. 67% آلموسٹ پانی ہے اور 33% خشکی ہے. اس طرح کی کئی ایک میتھمیٹیکل چیزیں ہیں. اس کے لیے آپ ہارون یحییٰ، تو ان کا کلمی نام ہے، عدنان اختر نام ہے، ٹرکی کے ایک اسکالر ہیں، انہوں نے کئی ایک ویڈیوز بنائی ہیں. ویسے وہ اور بےہودہ کام بھی کرتا ہے، لیکن یہ کام اس نے بڑا اچھا کیا ہے. کتابیں بھی لکھی ہیں اور کئی ایک ویڈیوز ہیں. قرآن کے جو آپ سمجھ لیں 20ویں 21ویں صدی میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں معجزات کی شکل میں، وہ اس نے بتائی ہیں کہ دیکھو یہ چیز قرآن حکیم میں پہلے کی لکھی ہوئی تھی اور یہ اب آگے پتہ چلی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے. اور پھر قرآن کی وہ چیز تو سارے ہی ٹیسٹ فیل کر سکتے ہیں جو قرآن کی گفتگو کا سٹائل ہے، جو اس کے اندر کانفیڈنس ہے، جس اعتماد سے قرآن میں گفتگو ہوئی ہے، یہ کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. انسان کی لکھی ہوئی کتاب اس طرح نہیں ہوتی ہے. اس میں باقاعدہ چیپٹرز اس انداز میں ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ میں نے پہلے یہ چیپٹر ڈالنا ہے، پھر یہ ڈالنا ہے، پھر یہ ڈالنا ہے، اور پھر ونس اپون ٹائم سے لے کے ایک پوری ایک سٹوری کے طور پہ بیان کرتا ہے. قرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کو آپ کہیں سے بھی کھولیں آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے. قرآن کو آپ کہیں سے بھی کھول لیں، آگے پیچھے سے اس کا جو ذکر دوسری جگہ پہ ہے وہ نہ بھی آپ کو معلوم ہو، تب بھی آپ کی ہدایت کے لیے
اچھا خاصا حصہ میسر ہوتا ہے، آپ کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیتی ہے وہ بات۔ اگر اس طرح کے ربط ہم تلاش کرنا شروع کریں تو پھر تو قرآن پاک آپ جب تک سٹارٹ سے اینڈ تک نہیں پڑھیں گے آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی۔ قرآن تو کہیں یہ نہیں کہتا۔ 30ویں پارے میں آپ دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، مکمل ایک ٹاپکس ہیں۔ یہ قرآن کے تعارف میں نے بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں، پرفیکٹ خطبے ہیں 114۔ تو یہ جو ٹیسٹ ہے وہ آپ فیل کر سکتے ہیں۔ قرآن کتنے اعتماد کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ کئی نان مسلمز جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہے نا انگریزی میں، سب کا جو کامن ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ اس کتاب کا سٹائل ہی بڑا ڈیفرنٹ ہے، اس کا بات کرنے کا کانفیڈنس ہی ڈیفرنٹ ہے۔ پورے وثوق کے ساتھ یہ کتاب بات کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے، کرنا چاہیے، اس طرح نہیں ہے یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور اگر یہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ انسان کو اس طریقے سے بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ ٹیسٹ ہے جو ہر بندہ فیل کر سکتا ہے، بشرطے کہ قرآن کو اچھے طریقے سے ترجمہ کیا ہو، الفاظ کا چناؤ اچھا ہو۔ میرے نزدیک مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جس طریقے سے قرآن حکیم کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، انہوں نے وہ عربی زبان کا سوز و گداز ٹرانسلیٹ کیا ہے جی، جہاں کہیں بریکٹس ان کو لگانی پڑتی ہیں اس وجہ سے کہ عربی تو ورسٹائل زبان ہے، اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو بریکٹس لگانی پڑتی ہیں تاکہ وہ جملہ سیدھا ہو جائے، لیکن عربی زبان میں وہ جملہ اسی طریقے سے بولا جاتا ہے۔ اب اردو زبان میں تو بڑا ظلم ہے نا کہ آپ ترجمہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر تمام جہانوں کے لیے یا تمام جہان والوں کے لیے۔ باللفظ تو ترجمہ یہ درست ہے، لیکن اردو میں تو ہم اس طرح نہیں بولتے۔ اردو میں ہم یوں بولیں گے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن لفظی ترجمہ وہی ہوگا کہ ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے۔ عربی میں جب اس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو میں وزن کے لیے، اور یہ نارمل گفتگو ہے۔ عربی میں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اردو میں ہمیں الفاظ کا چناؤ ایسا کرنا چاہیے کہ وہ آپ اردو میں اس کا سوز و گداز فیل کر سکیں۔ اس کے لیے پھر آپ کو بریکٹس لگانی پڑتی ہیں، بعض اوقات الفاظ کو سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ میں بھی یہاں پہ باللفظ ترجمہ نہیں کرتا ہوں، بالمفہوم کرتا ہوں، کیونکہ میں اردو میں بات کر رہا ہوں۔ لہذا یاد رکھیں کہ قرآن کا کوئی بھی ترجمہ، وہ قرآن کا ترجمہ ضرور ہے، اسے آپ قرآن نہیں کہہ سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ غلطی کے چانسز ہیں۔ اسی لیے ہمارا یہ موقف ہے اور علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ قرآن کا صرف ترجمہ نہیں پرنٹ کرنا چاہیے۔ جب بھی کریں عربی لکھیں اوپر، نیچے ترجمہ، یا ایک صفحہ عربی والا دوسرا اردو والا، جس طرح مولانا مودودی کا ترجمہ انہوں نے پرنٹ کیا، ایک طرف عربی ایک طرف اردو، تاکہ اگر صرف کسی نے اردو پڑھنا ہے وہ پڑھے۔ یہ نہیں کیا کہ عربی کو غائب ہی کرتے، کیونکہ اردو ترجمہ بہرحال ایک انسان کی کوشش ہے۔ بعض اوقات الفاظ کا چناؤ ایسا ہوگا کہ آپ کو عربی کی طرف جانا پڑے گا کہ بھئی یہ لفظ لکھا بھی ہوا تھا، مثلا ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ لوگوں نے بریکٹ میں خود ہی ڈال دیا، نارا یا مادہ، وہ مصیبت بن گیا ہے ہمارے لیے۔ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا تھا، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے بدبخت یا خوش بخت ہونے کی بات کی ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے والا ایک ہے، لیکن کوئی تم میں سے کافر ہو جاتا ہے، کوئی مومن ہوتا ہے۔ یہ اب اللہ کو پتا ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ کافر ہو کر مرے گا یا مؤمن ہو کر مرے گا۔ پیدا تو وہ فطرت پہ ہوگا، لیکن بعد میں کہاں پہ جائے گا وہ۔ لہذا قرآن کے بھی صرف عربی ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ ترجمے میں تفسیر میں لوگ ڈنڈی مار سکتے ہیں، کئی لوگوں نے ماری ہیں، ہم نے پکڑی ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے حاضر و ناظر ترجمہ کر دیا، دوسری جگہ انہوں نے اس کا ترجمہ گواہ کر دیا، پکڑے گئے۔ یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے، اس پہ 1 گھنٹہ اور بولا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرتے، خواہ وہ کسی گمراہ فرقے کا بھی ترجمہ پڑھے، وہ حق تک پہنچ جائے گا۔ گمراہی کتنی بھلائی ہوئی ہوگی، سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو غلط نہیں ہوا ہوا نا، پکڑا تو جائے گا۔
جن جن لوگوں نے جہاں جہاں ڈنڈی ماری ہے وہ انہی کے ترجمے میں خود انہوں نے اپنی ڈنڈی پکڑ لی ہوئی ہے. دوسری جگہ جا کے پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو ادھر کیا کر دیا انہوں نے. یہ بات تھی اصل میں. اور تفسیر بالکل 180 ڈگری کی ہوتی ہے, پکڑی جاتی ہے. یار قرآن میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہوا تھا, انہوں نے کیا اس میں سے نکال لیا. اور یہ زیادہ تر کام کیا صوفیاء نے, اور ان کے کسٹوڈین اس وقت بریلوی اور دیوبندی, وہ زیادہ تر اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. شیعہ کے ہاں تو بہت زیادہ اس طرح کا معاملہ کیا گیا, لیکن وہاں پہ بھی اچھے ترجمے موجود ہیں. سید فرمان علی شاہ کا ترجمہ بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا. اور ایون حاشیے میں بھی انہوں نے لکھا کہ یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. حاشیہ بھی صحیح لکھا ہوا ہے, مدد کی بات ہے. بریلویوں نے تو پھر بھی ساتھ بزرگوں سے مانگنا ثابت کیا, دیوبندیوں نے بھی ثابت کیا. شبیر احمد عثمانی نے محمود الحسن دیوبندی کے ترجمے میں حاشیہ لکھا کہ جو اولیاء اللہ سے مانگا جاتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے. لیکن شیعہ نے یہ کام نہیں کیا. پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں وہ علیحدہ بات ہے. قرآن الحمدللہ جس نے بھی پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھا ہے وہ حق تک پہنچ گیا. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو نازل کیا, اس کی حفاظت فرمانے والا ہے. اسی لیے صحیح مسلم میں جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے 2950, اس میں نبی الاسلام کا جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں الفاظ ہیں, میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. ہاں حاکم میں آیا ہے قرآن اور سنت, اور ظاہر سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے. اور جو غدیر خم کا خطبہ ہے مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث 6225 سے 6228 تک, وہ قرآن کی تعریف میں اس سے بہتر الفاظ اور کسی حدیث میں نہیں آئے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, وہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا کہ کیا نبی الاسلام نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. یہ ہے وصی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام جب بھی خطبہ دیتے, مسلم میں تو تفصیل کے ساتھ ہے 2005 نمبر حدیث, تو یہی کہتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں. یہ کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. پچھلے دنوں جو سویڈن میں قرآن کی گستاخی ہوئی, تو اس کانٹیکسٹ میں میں نے تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی. جسے اور مواد چاہیے ہو تو وہ اس حوالے سے دیکھ لے. باقی یہ آیت اس چیز کی متقاضی تھی کہ ہم اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتے, اس لیے میں نے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. کوئی تشنگی اس حوالے سے باقی نہ رہ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.